آپ سب کو فیصل احمد کا سلام۔ میرے عزیزو، آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف خدا ہی گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یہودی شریعت کے مطابق صرف خدا ہی گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم پرانے عہد نامے میں ایک حوالہ دیکھتے ہیں، یسایہ چیپٹر 43 ورس 25۔ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ خدا کا کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یسایہ کے مطابق صرف خدا ہی گناہوں کو مٹاتا ہے اور خطاؤں کو یاد نہیں کرتا، اور اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو وہ کفر بکتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں ایسا کام کس نے کیا، کس ہستی نے کیا۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی مقدس انجیل بمطابق مقدس مرکز 2 باب آیات 1 سے 12۔ دوسرا باب، مفلوج کو شفا۔ کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا، اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خدا کا کلام پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ شریعت کے استاد یسوع کی یہ بات سن کر حیران رہ گئے، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ صرف خدا ہی گناہ معاف کر سکتا ہے۔ ان کی نظر میں یسوع مسیح کفر بولنے کی وجہ سے مجرم تھا، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار صرف خدا ہی کے پاس ہے۔ ان کے اپنے خیالات میں یہ تھا کہ یسوع خود اختیار لے رہا ہے جو صرف خدا کا ہے، جو حق خدا کا ہے وہ یسوع لے رہا ہے، اور یوں کرنے سے وہ خدا کی بے عزتی کر رہا ہے، وہ خدا کی عزت کو اپنے لیے لے رہا ہے۔ جبکہ یسوع المسیح کا یہ کہنا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، آپ کے الفاظوں میں ایک مقصد تھا، ایک حکمت تھی۔ آپ اپنے ارد گرد جمع لوگوں کے دلوں کو جانتے تھے۔ آپ یہ ظاہر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے کہ آپ حقیقی سردار ہونے کا اور گناہ معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ آپ نے یہ بات واضح طور پر بتائی کہ آپ یہ قدرت رکھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ یہ کہنے سے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، آپ نے اپنے جائز عہدے کا استعمال کیا۔
آئیں غور کریں کہ اس ذات کا اختیار کس قدر عظیم ہے جسے گناہ معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یہ وہ کام ہے جسے خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ صرف خدا ہی بنی نوع انسان کے گناہ معاف کر سکتا ہے، اور نہ آسمان پر کسی کو اختیار ہے، نہ آسمان پر کسی فرشتے کو اختیار ہے، نہ زمین پر کسی انسان کو اختیار ہے، بلکہ گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف خدا ہی کے پاس ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا خاص حق ہے جو اس نے اپنے بیٹے یسوع المسیح کے ہاتھوں میں سونپا ہے کہ وہ لوگوں کے گناہ معاف کرے۔ آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ آمین۔